اور اونٹ بھی آپ سے دستگیری حاصل کرتا تھا، مدد طلب کرتا تھا، سوال کرتا تھا مدد کا۔ تو یہ آقا کا معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ دیکھ کے لوگ کئی ایمان لے آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ داد رسی فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یافور بول کے ایک گدھا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام خیبر یہود کا جو مرکز بن چکا تھا اس کی سرکوبی کا تہیہ فرمائے کہ خیبر کے اندر بہت یہودی جمع ہو گئے تھے۔ یہودی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے وہاں کیا کرتے تھے، خیبر میں رہ کے سازشیں چلتے تھے بڑی بڑی۔ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی خبر ان کی شرانگیزی کی، ان کی شرارت کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی تھی کہ خیبر کے یہودی ایسا کیے، خیبر کے یہودی ویسا کیے۔ تو یہ بہت زیادہ ہوگا تھا، تو اس فتنے کو ختم کیا جائے آقا علیہ السلام نے طے فرما لیا اور شریر یہودیوں کو سزا دینے کا آپ نے تہیہ فرما لیا۔ بس پھر کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں خیبر کی وادی نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے گونج اٹھی اور وہاں کے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تو اس وقت ایک گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل میں 60 گدھے پیدا کیے۔ کتنے؟ 60 گدھے پیدا کیے، اور ان تمام پر انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام نے سواری کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے میرا مالک ایک یہودی تھا، میں اسے اپنے اوپر سوار نہیں کرتا تھا، جیسے ہی وہ مجھ پر سوار ہوتا میں اسے گرا دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ مجھ پر سوار ہونے آتا، بیٹھنے آتا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ یہودی مجھے اکثر بھوکا رکھتا، مجھے مارتا اور بہت مجھے تکلیف دیتا۔ میں نے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یافور رکھا۔ اس گدھے کا نام کیا رکھا؟ یافور رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرماتے تو اس گدھے کو اس شخص کے دروازے پر بھیجتے۔ یافور اس شخص کے دروازے پر جاتا، اپنے سر سے دروازے پر دستک دیتا، اپنے سر سے اس دروازے پر دستک دیتا۔ جب وہ شخص دروازے پر دیکھتا کہ یافور سر سے اشارے کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، تو لوگ بھی سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو یافور ایک سوکھے کنویں کی طرف گیا اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم اور فراق میں اس نے خود کو اپنے آپ کو اس کنویں میں ڈال دیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ جو گدھا جو بات کیا، گدھا جو عرض کیا اور گدھا جو خدمت کیا، یہ سب آقا علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ تھا کہ گدھا بھی پہچانا، پھر اس کی نسل سے بھی وہ اس نے واقف کروایا، اور آقا علیہ السلام نے اس کا نام یافور رکھا۔ یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی بلا نہیں سکتا، اس کو کوئی میڑ بھی نہیں سکتا۔ اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ یافور کتنا فرما بردار تھا۔ جس کو آقا علیہ السلام یاد کرتے اس کے دروازے پر جاتا، سر سے دستک دیتا، وہ شخص باہر نکلتا، منڈی سے اشارہ کرتا آقا بلا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابی آ جاتے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو ہم ربیع الاول مناتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب نئی سو لوگ سوال کرتے ہیں، ہر زمانے میں عادات و اطوار اور اس وقت کے مروجہ جو رسوم معاملات متغیر ہوتے ہیں۔ اب لوگ اس سے واقف نہیں رہ کے ناواقفیت سے اپنے من میں جو آیا بولتے ہیں۔ اب اس دور میں جو بہت غلو کر کے جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، غیر مذہبوں کی جو چھبی بنائی جا رہی ہے، تقلید کی جا رہی ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سرے راہ نکلنا، راستے سے لوگوں کو گزرنے کے لیے تکلیفیں پیدا کر دینا، یہ ربیع الاول کا تقاضا نہیں۔ میرا ویسے موضوع میرا معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، مگر اشارتاً یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو دونوں چینل ہے، تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک جو ہے، یہ لوگ ربیع الاول کے موقع پر ہی اس کو شاید اشاعت کریں گے،
نشر کریں گے. تو یہ نشر جس وقت ہو رہا ہے تو یہ بھی پیغام آپ کے بیچ رہے کہ یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو مناتے ہیں ہم ربیع الاول، یہ بھی ایک معجزہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نا، عرض کیا شروع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو مقنع آپ ختنہ کیے ہوئے تولد ہوئے، اور جب آپ تولد ہوئے تو پورے روئے زمین پر کسی کا قتل نہیں ہوا، سب نرینہ اولاد پیدا ہوئی. تو یہ خود ایک معجزہ، ہاں میرے آقا کا زندہ معجزہ. تو ربیع الاول کا منانا بھی کیا ہے، یہ مستحسن عمل ہے، اور بڑے جوش و خروش سے ربیع الاول منانا بھی چاہیے. یقیناً یہ ربیع الاول جو ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں آپ کو زیادہ تر میں اس لیے اس میں ایک شغف بھی ہو اور یہ حقیقی تاریخ ہماری نسلوں کو معلوم ہو، اسی لیے میں زیادہ تر انسان کے طرف بھی لاؤں گا. انسان خود تقاضا کر کے معجزات دیکھا. دیکھیں صحابی درخت کو بلاؤ بولے، سمجھے بے جان درخت کیا کام کرتا، عقل مان نہیں سکتی، مگر نبی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ اپنی خدمت میں بلا لیے. وہ آیا، آپ کے تعظیم بھی کیا، اکرام بھی کیا، پھر حکم سے واپس چلا گیا. پھر اونٹ کا معاملہ دیکھیے، گدھے کا معاملہ دیکھیے. اب دیکھیے ایک ہرن کا معاملہ. ایک جنگل میں ایک ہرن رہتا تھا اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے. اور ایک بات ہے کہ ماں جانوروں کی ہو انسانوں کی ہو، کوئی ماں کا معاملہ بالکل الگ ہوتا. معمولی مرغی بھی ہوتی ہے تو چوزوں کی حفاظت کرتی، اس کے لیے ہر چند جو ہے نا اپنی پوری کوشش اور سعی کرتی کہ اپنے بچے محفوظ ہوں. تو ہرن بھی جو ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی. ہرن ایک بچے اپنے بچوں کے خیال رکھتی تھی اور دودھ پلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی کرتی، ان کی نشو و نما کرتی. ابھی کافی چھوٹے تھے بچے، ایک دم بہت بالکل ابھی نوزائید پیدا بچے تھے. اور لیکن یہ بچے ابھی کافی چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ دور جنگل پہ جاتی بھی نہیں تھی. اتفاق سے جنگل میں نکل گئے، کیونکہ جنگل جو ہوتا ہے اس میں شیر کا ڈر، چیتے کا ڈر، اور ہرن نوالا. پھر ہرن کے بچے اور بھی نرم نوالا جانوروں کے لیے. شیرخوار جو ایسے درندے جو صفت جانور ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، یہ جانوروں کو کھا کے زندہ رہنے والے جانور. تو ان سب کی حفاظت کی خاطر وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی. تو ایک دن کیا ہو گیا، یہ ہرنی بہت دور نکل گئی اور اتنی دور نکل گئی کہ ایک شکاری ان کو ہرنی کو پکڑ لیا اور اسے پکڑ کے باندھ دیا. اور اب تو ہرنی بڑی پریشان ہوئی. اس کو فکر تھی کس کی؟ اپنے نوزائید جو بچے تھے جو چھوٹے، اس کی فکر تھی ہرنی کو، اور بڑی پریشان ہوئی. سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا. اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ابھی گھاس کھانے کے قابل بھی نہیں ہوئے. بہرحال اس کا اپنا غم تھا، اس کا اپنا درد تھا. روایت میں آتا ہے کہ ہرنی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ یہ اس سے دور کیسا ہو، کون اس کی مدد کرے گا. وہ سوچ کر پریشان تھی. اچانک اس کو ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے. اس جنگل میں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، جنگل میں سے گزر ہو رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظر آ گئے، ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ کر ہرنی کو یقین تھا کہ اب اس کی مشکل دور ہو جائے گی. اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا. اس کے بعد کیا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میری امددنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس جنگل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھول دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جا کر اس کو دودھ پلا کر بچوں کو واپس آ جاؤں گی. یہ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کا. جب یہ سوال سنا اور اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کھول دوں تو تم ضرور واپس آ جاؤ گی؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جاؤں گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو رسی کو کھول دیا اور وہ دوڑتی ہوئی بچوں کے پاس گئی، اپنے بچوں کو پیار کیا، اس کو دودھ پلایا، اور حسب وعدہ کے مطابق وہ واپس حسین کے پاس پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو ایسے ہی باندھ دیا، اتنے میں وہ شکاری آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کیا تم اس ہرنی کو مجھے بیچو گے؟
اس شکاری نے ایک عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہرنی آپ ہی کی نظر ہے، آپ ہی کی نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے ہرنی لے کر اس کو آزاد فرما دیا، اور وہ ہرنی بھاگتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پڑھتی جا رہی تھی اور ٹھمک ٹھمک کے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ یہ پورے واقعات تاریخ میں محفوظ کر لیے گئے ہیں، احادیث کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانی تو ہم سنیں گے، اس کو تو ہم ایمان والے مانیں گے، مگر تاریخ دنیا اس کو محفوظ کر رکھی ہے کہ میرے آقا کے معجزات کیسے کیسے رونما ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک منگوائے، ابھی ایک نالین مبارک پہنی تھی کہ اچانک فضا سے ایک پرندہ نمودار ہوا، فوری آسمان سے ایک نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس نے آپ کی دوسری نالین مبارک کو ہوا میں لے کر اڑ گیا، تو اس میں سے ایک سانپ نکل کر گر پڑا۔ اس عزت افزائی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عزت و تکریم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اور اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جھاڑنے سے پہلے، جوتے اپنے پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرے اور اس کو پٹک دیا کرے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، دیکھنے میں تو ایک واقعہ ہے، یہ پیارے آقا کا ایک معجزہ ہے کہ آپ ایک جوتی پہن دوسری پہننے جا رہے ہیں، اس کے اندر سانپ ہے تو فوری پرندہ اٹھا کے لے کے چلے گا، ایسی حفاظت۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے، آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہو گیا، اور ہمارے لیے اس میں تعلیم ہو گئی، ہمارے لیے اس میں کیا ہو گئی، تعلیم ہو گئی کہ معجزہ یہ کہ عام آدمی کے لیے ایسی دستگیری کرنے کے لیے پرندہ آتا کیا، اور وہ بھی ایسے موقع پہ کہ آپ ابھی اپنے نالین مبارک پیر میں ڈالنے والے ہیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سمندر میں کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کشتی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھی ایک تختہ آ گیا، آپ اس تختے کے ساتھ تیرتے تیرتے کنارے تک آ گئے، لیکن وہ تو ایک جنگل تھا۔ جیسے ہی آپ اس جنگل میں داخل ہوئے، سامنے ایک شیر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیر کو دیکھا تو شیر سے کہا اے جنگل کے بادشاہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، میرا نام سفینہ ہے۔ شیر نے جب یہ سنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں تو دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرے ساتھ چلتا رہا اور اس نے میری آبادی کی طرف رہنمائی کی، پھر جنگل کی طرف واپس چلا گیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبانے میں سفر پہ نکلتے تو تب بھی ان کو یقین ہوتا کہ ہماری دستگیری اللہ تعالیٰ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اور جانور کو دہائی دے رہے کہ دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چاہنے والا ہوں، میرا نام سفینہ، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ بس یہ خدمت کا صلہ سننا تھا، وسیلہ سننا تھا کہ جنگل میں شیر بھی کیا ہے فرما بردار ہو کے رہنمائی کیا اور آپ کو لا کے آبادی تک چھوڑ کے گیا۔ یہ آقا کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام بالراست تو معجزوں کا اظہار فرمائے بلکہ بلا واسطہ آپ کے بغیر بھی لوگ جب مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معجزے کا اظہار فرمایا کہ آپ کی دعائی بھی لوگوں کو کام آ گئی۔ عزیزوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو یہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رب جس کا پروردگار ہے، آقا علیہ السلام ان کے لیے کیا ہے، رحمت ہے۔ جب ابتدائی اسلام کی دعوت آقا علیہ السلام جب دیے تو دیکھا گیا کہ جیسے آپ دعوت دے رہے تو لوگ سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ اسلام میں آنے لگے۔ تو جتنے بڑے بڑے سرداران عرب تھے وہ جمع ہو کے بولے بھائی اب روکنا تو کیسا روکنا، یہ اسلام کی اشاعت کے کام کو روکنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب یہی فکر میں وہ لوگوں سے مشورے کرنے لگے۔ جب سرداران عرب بیٹھ کر مشورہ کیے
تو بولے یمن میں ایک حبیب یمنی نام کا ایک شخص ہے جس کا بہت بڑا احسان عرب کے اوپر ہے، اور جب وہ آ کر یہاں لوگوں کو فکر دے گا تو اس کے احسان کے اثر کی وجہ سے یہ لوگ اسلام لانے سے رک جائیں گے. یہ خیال اس کا اپنا تھا. پورے سردار بیٹھ کے مشورہ کر لیے اور کر کے دعوت دیے. تو اب آنے کے بعد سارے سردار حبیب یمنی کی خدمت میں آگے بولے کہ دیکھو ایک محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دین کو، ہمارے اجداد کا جو دین ہے اتنے زمانے سے سب ملیا میٹ کر رہا ہے، اور ایک نیا دین لے کے آیا ہے، وہ دین کی طرف دعوت دے رہا. لوگ فوری اس کی طرف جوق در جوق چلے جا رہے ہیں. اس کا سدباب کرنا ضروری ہے. تو بولے میں تمہاری تو ساری باتیں سن لیا ہوں، میں ان کی بھی سننا چاہوں گا، ان کی بھی سننا چاہوں گا. بولے نہیں دیکھو تم ملاقات مت کرو، اگر ملاقات کرے تو وہ ایسے سحر البیان اور ایسے سحر والے ہیں، جادو والے ہیں کہ جب تم ملو گے تو تم پر بھی اس کا جادو ہو جائے گا. تو بولے لاکھ تم کچھ بولو، مجھے ملنا ہے. جب حبیب یمنی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام کو سنا. اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اب اس کے خیالات میں کیا تھا نہیں معلوم، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے آپ کوئی معجزہ دکھائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عربی سے بولے جھاڑو جا کے بول کے، تو ویسے اس کو بھی اختیار دیا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. تو اس نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند تھا، جگمگا رہا تھا آسمان پر. دیکھ کے بولا بس یہ جو چاند آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے. پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے خالی اشارہ فرمایا. اشارہ فرمانا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حبیب یمنی دیکھ کے دنگ رہ گیا. اس کے بعد پھر بولا ایک میرا اور ایک سوال ہے، اور وہ سوال میں کروں گا نہیں، وہ سوال بھی آپ کو بتانا ہے، اور جس غرض سے میرا سوال آپ کی خدمت میں ہے وہ دستگیری بھی ہونا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی، تو چاہتا ہے کہ تیری ایک اپاہجہ بیٹی ہے جس کی فراق، جس کی تکلیف اور جس کے حزن سے تو اپنی زندگی کی اندر بڑی کڑواہٹ اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس سے تو نجات مل جائے. جہاں میں نے اللہ کی طرف سے اس کی شفا کا معاملہ کر دیا اور وہ شفایاب ہو گئی. اور جیسے ہی کہنا تھا، حبیب یمنی کے اندر